ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تمام بچے حاضر ہو گئے. چلو ماشاءاللہ آئیے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. کافی چھٹیاں ہو گئیں، کوئی ضروری کام تھا، بہت زیادہ ضروری، تو انشاءاللہ اب چلیں گے. کام تو زندگی میں اسی طرح رہتے ہیں لیکن یہ زیادہ اہم تھا. اچھا، ہم نے پڑھ لی تھی 101 آیت تک سورۃ نساء کی. تو آئیے اب آگے پڑھتے ہیں. جس پارہ نمبر 5 ہے اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 102 کو اب شروع کرتے ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، یہاں سے اچھا وَإِذَا اور جب، کنتا تو موجود ہو، فیہم ان میں، فاقامت پھر کھڑی کرے، لہم الصلاۃ ان کے لیے نماز، فلتکم تو لازم ہے کہ کھڑی ہو، فلتکم یہ کاما قیاما ایسا لفظ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کے اوپر پیش آ جائے پھر وہ جو تھوڑا سا فعل امر کی طرف اشارہ کرتا ہے. طائفتن ایک جماعت، منہم ان میں سے، معاک تیرے ساتھ، ولیأخذوا اور وہ پکڑے رکھیں، اسلحتہم اپنے ہتھیار، فاذا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کر لیں، فلیکونوا تو ہو جائیں، من ورائکم تمہارے پیچھے، ولتأتی اور آئی طائفتن اخری دوسری جماعت، لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا تو وہ نماز پڑھیں، معاک تیرے ساتھ، ولیأخذوا اور وہ پکڑے رکھیں، حذرہم اپنے بچاؤ کا سامان، واسلحتہم اور اپنا اسلحہ، ودع چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ، ودع بدھ سے چاہنا، کفروا کافر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں، لو کاش کے، تغفلون تم غفلت کرو، عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، اپنے اسلحے سے، امتیاتکم اور اپنے متاع سے، سامان سے یعنی، اور سامانوں پہ جمع ہو گیا اس کا، فیمیلون تو وہ حملہ کر دیں، علیکم تم پر، میلۃ واحدہ ایک ہی بار حملہ کر دینا، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، ان کان اگر ہو، بکم تمہیں، اذن کوئی تکلیف، من مطرن بارش کی وجہ سے، او کن تم مردہ جاہو تم بیمار، ان توضعوا اسلحتکم کہ تو رکھو تم اپنے ہتھیار، اتار کے جانے رکھ دو اپنے ہتھیار اگر کوئی تکلیف ہو. یہ نماز کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب خوف کی نماز پڑھی جا رہی ہے. وَخُذُوا اور پکڑے رکھو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ بے شک اللہ نے، اعد تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہین عذاب رسوا کرنے والا. یہ صلاۃ خوف کے مسائل ہیں. نماز خوف کی کئی قسمیں، مختلف صورتیں اور مختلف حالتیں ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قبلہ کی طرف، کبھی دشمن دوسری جانب ہوتا ہے. نماز بھی کبھی 4 رکعت ہوتی ہے، کبھی 3 رکعت، جیسے مغرب اور فجر کی 2 صلات. سفر کبھی جماعت سے ادا کرنی ممکن ہوتی ہے، کبھی لشکر اس طرح باہم گتھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز باجماعت ممکن ہی نہیں ہوتی، بلکہ الگ الگ قبلہ کی طرف اور غیر قبلہ کی طرف پیدل اور سوار جس طرح ممکن ہو پڑھی جاتی ہے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے جو جائز بھی ہے کہ دشمنوں کے حملوں سے بچنے بھی جائیں اور ان پر برابر حملے بھی کرتے جائیں اور نماز بھی ادا کرتے جائیں. ایسی حالت میں صرف 1 رکعت ہی نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے جواز میں علماء کا فتویٰ ہے، اور دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جو اس سے اگلی آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے، جو ہم پہلے کر چکے ہیں. یہی فتویٰ صبح کی نماز میں 1 ہی رکعت اس حالت میں رہ جاتی ہے، پھر 2 ہیں یا نہیں تو پھر
ایک پڑھی ہے خوف میں، ایسی دوڑ دھوپ کے وقت ایک ہی رکعت کافی ہے۔ ارشاد ہے ادا کر لے اگر اس قدر پر بھی قادر نہ ہو تو سجدہ کر لے، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک تکبیر ہی کافی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سجدہ اور ایک تکبیر سے مراد بھی ایک رکعت ہی ہو، جیسے کہ حضرت امام احمد بن حنبل اور ان کے صاحب کا فتویٰ ہے، اور یہی قول جابر بن عبداللہ کا بھی ہے اور صحابہ کرام وغیرہ کا بھی۔ لیکن جن لوگوں کا قول صرف ایک ہی تکبیر کا بیان ہوا ہے، ان کا بیان کرنے والے اسے پوری رکعت پر محمول نہیں کرتے، بلکہ صرف تکبیر ہی جو ظاہر ہے مراد لیتے ہیں۔ اچھا، کچھ علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو اپنے نفس میں بھی نہ چھوڑے، یعنی نیت کر لے، باقی اللہ ہی جانے والا ہے۔ لیکن صرف نیت کے کر لینے یا صرف اللہ ہو کر کہہ لینے پر اکتفا کرنے یا صرف ایک ہی سجدہ کر لینے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نظر سے نہیں گزری، باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض علماء نے ایسے خاص اوقات میں نماز کو تاخیر کر کے پڑھنے کی رخصت بھی دی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خندق میں سورج ڈوب جانے کے بعد ظہر عصر کی نماز پڑھی تھی، ظہر عصر کی نماز پڑھی تھی، پھر مغرب عشاء، پھر اس کے بعد بنو قریظہ کے جنگ کے دن کی طرف جنہیں بھیجا تھا انہیں تاکید کر دی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ تک پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے۔ یہ جماعت ابھی راستے میں ہی تھی تو عصر کا وقت آ گیا۔ بعض نے کہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اس فرمان سے صرف یہی تھا کہ ہم جلدی بنو قریظہ پہنچیں، نہ یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو بھی نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے تو راستے میں ہی پر وقت نماز ادا کر لی، اوروں نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب اس بات کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تو آپ نے دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ ان حدیثوں سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ اختلاف ذہنی ہو جاتا ہے، اچھی بات میں بھی ہو جاتا ہے، اور اصل چیز ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے، ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اتباع رسول، محبت رسول، حب اللہ، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں کسی بات میں کو تھوڑا بہت کام آگے پیچھے بھی ہو گیا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرما لیں گے، نہ کہ ایسی باتوں کے اوپر تنازع کھڑا کر کے بحثیں شروع کر کے تفرقے ڈالنے شروع کر دیا کریں اور جماعتوں کو خراب کریں، ایک دوسرے سے بدمزگیاں ڈالیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کبھی معاملہ پیش آ جائے تو آپ نے بس خشوع و خضوع اس کو اختیار کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، صحیح بات کے قریب وہ جماعت تھی جنہوں نے وقت پر نماز ادا کر لی۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ دوسری جماعت بھی معذور تھی۔ مقصد یہ ہے کہ اس جماعت نے جہاد کے موقع پر دشمن پر طاقت کرتے ہوئے ان کے قلعے کی طرف جورش جاری رکھتے ہوئے نماز کو مؤخر کر دیا۔ دشمنوں کا یہ گروہ ملعون یہودیوں کا تھا جنہوں نے عہد توڑ دیا تھا اور رسول اللہ کے خلاف کیا تھا۔ لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ صلاۃ خوف کے نازل ہونے سے یہ سب منسوخ ہو گیا۔ اب واقعات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا صلاۃ خوف کے حکم کے بعد اب جہاد کے وقت نماز کو وقت سے ٹالنا جائز نہیں۔ جہاد کے وقت نماز کو وقت سے ٹالنا جائز نہیں رہا۔ وہ حدیث پہلے والی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لیکن صحیح بخاری کے باب جو ہے نا ان میں بھی ہے کہ حضرت اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فتح کی تیاری ہو اور نماز باجماعت کا امکان نہ ہو تو ہر شخص الگ الگ اپنی اپنی نماز اشارے سے ادا کر لے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو نماز میں تاخیر کر لے جہاں تک جنگ ختم ہو جائے یا امن ہو جائے، اس وقت 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور اگر امن نہ ملے تو 1 رکعت ادا کر لیں۔ صرف تکبیر کا کہہ لینا کافی نہیں ہوگا، ایسا ہو تو نماز کو دیر کر کے پڑھیں جبکہ اطمینان نصیب ہو جائے۔ اچھا، اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تستر کے قلعہ کے محاصرے میں موجود تھا۔ صبح صادق کے وقت دست بدست جنگ شروع ہو گئی اور سخت گھمسان کا رنگ پڑا،
ہم لوگ نماز نہ پڑھ سکے اور برابر جہاد میں مشغول رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلعہ پر قابض کر دیا، اس وقت ہم نے دن چڑھے نماز پڑھی۔ اس جنگ میں ہمارے امام حضرت ابو موسیٰ تھے۔ حضرت انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کے متبادل ساری دنیا کی تمام نمازیں بھی مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے بعد جنگ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کو تاخیر کرنے کا ذکر کرتے ہیں، پھر بنو قریظہ والا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھنا، یہ سارا کچھ وارد کرتے ہیں۔ گو امام حمام حضرت امام بخاری اسی سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسی اشد لڑائی اور پورے خطرے اور قرب فتح کے موقع پر اگر نماز مؤخر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین، ہم بھی اسی طریقے سے دیکھیں گے حدیث کے مطابق ہی، تو جو بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ نزدیک لگ رہی ہوگی اسی کو اختیار کریں گے۔ حضرت ابو عیاش زرقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصفان میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور مشرکین کے لشکر کے سردار تھے۔ یہ لوگ ہمارے سامنے پڑاؤ ڈالے تھے۔ تب ہم نے قبلہ رخ ظہر کی نماز جب ادا کی تو مشرکوں کے منہ میں پانی بھارا اور وہ کہنے لگے افسوس ہم نے موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ وقت تھا کہ جو نماز میں مشغول تھے، ادھر ہم ان پر دفتن دھاوا بول دیتے، پھر ان میں کے بعد جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ خیر کوئی بات نہیں، اس کے بعد ان کی ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے، اور وہ نماز تو انہیں اپنے بال بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، یعنی عصر کی نماز ہے۔ اس وقت صحیح پھر حملہ کر لیں گے۔ پس ظہر عصر کے درمیان اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور آیت وَإِذْ كُنْتَ فِيهِمْ یہ آیت اتار دی۔ چنانچہ عصر کی نماز کے وقت ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، ہم نے ہتھیار سے جا لیے اور اپنی دو صفیں کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ قیام میں، رکوع میں، قوما میں سب کے سب ساتھ رہے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو دو صفوں میں سے ایک پہلی صف آپ کے ساتھ سجدے میں گئی اور دوسری صف کھڑی کی کھڑی ان کی نگہبانی کرتی رہی۔ جب سجدوں سے فارغ ہو کر یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو اب دوسری صف والے سجدے میں گئے۔ جب یہ دونوں سجدے کر چکے تو اب پہلی صف والے دوسری صف کی جگہ چلے گئے اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ آ گئے۔ پھر قیام، رکوع اور قوما سب نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی ادا کیا، اور جب آپ سجدے میں گیا تو صف اول آپ کے ساتھ سجدے میں گئی اور دوسری صف والے پہرا دیتے کھڑے رہے۔ اچھا، جب یہ سجدوں سے فارغ ہو گئے اور اتحیات میں بیٹھے تب دوسری صف کے لوگوں نے سجدے کیے اور اتحیات میں سب کے ساتھ مل گئے اور سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے ایک ساتھ پھیرا۔ صلاۃ خوف ایک بار تو آپ نے یہاں اصفان میں پڑھی، دوسری مرتبہ بنو سلیم کی زمین میں۔ یہ حدیث مسند احمد اور نسائی میں بھی ہے۔ اس کی سندیں بالکل صحیح ہیں اور سندیں بھی صحیح ہیں اور شاہد بھی بالکل بکثرت ہیں۔ بخاری میں بھی یہ روایت بڑی اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور اس میں ہے کہ باوجود کہ سب لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی چوکیداری کر رہے تھے، تو اس طریقے سے بھی یہ جائز ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یزید فقیر نے حضرت جابر سے پوچھا کہ سفر میں جو دو رکعت ہیں کیا یہ قصر کہلاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ پوری نماز ہے۔ قصر تو بے وقت جہاد ایک رکعت ہے۔ پھر صلاۃ خوف کا اس طرح ذکر کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے سلام کے ساتھ آپ کے پیچھے والوں نے اور ان لوگوں نے سلام پھیرا اور ان میں دونوں حصہ فوج کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھنے کا بیان ہے۔ پس سب کی ایک ایک رکعت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ ایک اور روایت میں کہ ایک جماعت آپ کے پیچھے صف بستہ نماز میں تھی اور ایک جماعت دشمن کے مقابل تھی۔ پھر ایک رکعت کے بعد آپ کے پیچھے والے اگلوں کی جگہ آ گئے اور جو پیچھے آ گئے۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں بہت سی سندوں کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث سنتے ہیں کہ جو باروایت مروی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ پھر کھڑے ہو کر صحابہ کرام نے ایک ایک رکعت اپنی اپنی ادا کر لی۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں اور بہت سے الفاظ ہیں۔ خوف کی نماز میں ہتھیار لیے رہنے کا حکم بعض کے نزدیک بطور وجوب کے ہے، کیونکہ آیت کے ظاہری الفاظ ہیں۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے
اور اسی کی تائید اس آیت کے پچھلے فکرے سے ہوتی ہے کہ بارش یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار اتار رکھنے میں تم پر گناہ نہیں، اپنا بچاؤ ساتھ لیے رہو، یعنی ایسے وقت تیار رہو کہ وقت آتے ہی بے تکلف اور بے تکلیف ہتھیار سے آراستہ ہو جاؤ۔ اللہ نے کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب اہانت آمیز اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم پوری کر لو صلاۃ نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، قیام وقعوداً، کھڑے اور بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلوؤں کے اوپر، جنبن کی جانا جنوبوں، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو بس قائم کرو نماز، إِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ہمیشہ سے مومنوں پر ہے لکھی ہوئی، جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ آیت جو ہے، یہ آخری الفاظ جو ہیں، یہ مقررہ وقت کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس نماز کا حکم ہے، کوئی وقت کا کہاں حکم ہے، چلو جب ہی پڑھ لو، تو یہ لوگ غلطیوں پر ہیں۔ تو اس آیت کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی تکسلا آپ کو سنائے تو آپ نے یہ بات اس کو سنانی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز مومن پر وقت کی پابندی کے ساتھ مقرر ہے۔ موقوتا وقت کی جمع موقوت۔ اچھا، صلاۃ خوف کے بعد کثرت ذکر بھی ہے اس کے اندر۔ اچھا، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرو اور اپنے پہلوؤں کے اوپر بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ نماز خوف کے بعد اللہ کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ وہ ذکر اللہ کا حکم اور اس کی ترغیب و تاکید اور نمازوں کے بعد بلکہ ہر وقت ہی ہے، لیکن یہاں خصوصیت سے اس لیے بیان فرمایا گیا کہ یہاں بہت بڑی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ نماز میں تخفیف کر دی، پھر حالت نماز میں ادھر ادھر ہٹنا جانا آنا مسلط کے مطابق جائز رکھا۔ یعنی دیکھ رہے ہیں آپ، سامنے والے دشمن کو دیکھ رہے ہیں، جیسے حرمت والے مہینوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، جبکہ اور اوقات میں بھی ظلم ممنوع ہے، لیکن ان پاک مہینوں میں اس سے بچاؤ کی مزید تاکید کی تو فرمان ہوتا ہے کہ اپنی ہر حالت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے، ڈر خوف نہ رہے، تو باقاعدہ خشوع و خضوع سے ارکان نماز کو پابندی کے مطابق بجا لاؤ۔ نماز پڑھنا وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین فرض ہے۔ جس طرح حج کا وقت معین ہے، جس طرح مقرر ہے، اس طرح نماز کا وقت بھی مقرر ہے، ایک وقت کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کی تلاش میں کم ہمتی نہ کرو، چستی اور چلاکی سے گھات کی جگہ پر بیٹھ کر ان کی خبر لو۔ اگر قتل و زخم و نقصان تمہیں پہنچتا ہے تو کیا انہیں نہیں پہنچتا ہے؟ اس مضمون کو بھی ان الفاظ میں بھی ادا کیا گیا ہے، ان یمسسکم کرہم، وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورۃ آل عمران میں کہ اگر تمہیں زخم لگتے ہیں تو لگتے ان کو بھی ہیں، پس مصیبت تکلیف کے پہنچنے میں تم اور وہ برابر ہیں، لیکن بہت بڑا فرق یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں، وہ آسرے ہیں جو انہیں نہیں ہیں، تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا، تمہاری نصرت تائید بھی ہوگی، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اور وعدہ کیا ہے، نہ اس کی خبر جھوٹی نہ اس کے وعدے ٹلنے والے، پس تمہیں بنسبت ان کے بہت تگودو کرنا چاہیے، تمہارے دلوں میں جہاد کا ولولہ ہونا چاہیے، تمہیں اس کی رغبت کامل ہونی چاہیے، تمہارے دلوں میں اللہ کے کلمے کو مستحکم کرنا ہے، توانا کرنے، پھیلانے اور بلند کرنے کی ہر وقت تڑپ ہر وقت موجود رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ مقرر کرتا ہی ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو جاری کرتا ہے، جو شرع مقرر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، سب میں پوری خبر کا مالک صحیح اور سچے علم والا، ساتھ ہی حکمت والا بھی ہے۔
ہر حال میں ہر وقت سزاوار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات، تعریف کے قابل، اس کی حمدوں کے قابل وہی ایک ذات ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کے اندر تقریباً لگ بھگ کوئی 7.25 سپارے ہیں پورے قرآن کے اندر، اگر ان کی آیات کا حساب لگایا جائے، جو جہاد کی تعلیم دے رہے ہمیں کہ غیر مسلموں سے نیچے لا کے نہیں رہنا، غیر مسلموں سے ڈٹ کے رہنا ہے۔ آپ نے ان کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے ہیں، موقع ملے تو آپ کو غیر مسلموں سے دب کے نہیں رہنا، اسلام کو دبا کے نہیں رکھنا۔ اب نا میں وہ 9ویں کلاس کو پڑھا رہی تھی ترجمہ تشریح، تو ان کی اسلامیت کے اندر سورۃ انفال تھی، بڑی دیر سے جو سورۃ انفال چل رہی تھی، تو اب وہ اس کے اندر چینجنگ آئی تو سورۃ انفال انہوں نے نکال کے اور دوسری صورتیں جو ہیں وہ اس کے اندر کر دی ہیں۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ سورۃ انفال کو کیوں نکالا گیا جبکہ اب تک تو وہ تھی اس میں سلیبس میں۔ تو دیکھیں کہ ہمارا ملک اسلام اور ہم مسلمان، حکومت اسلام کی، اور ساری کی ساری مرضیاں جو ہیں وہ غیر مسلموں کی ہمارے اوپر مسلط ہیں، کہ ان کو جہاد کا پتہ ہی نہ چلے، مسلمان عورتوں کو، مردوں کو، نوجوان نسل کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سلیبس کے اندر ہی جو آئے گا وہی پڑھے گا، دوسرے نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ العزیز آج دنیا جاگ چکی ہے، وہ پہلے والی دنیا نہیں ہے۔ اب جہاں اتنا یہ نیٹ کے اوپر اتنی جو غلاظت اور گندگی بھری گئی ہے نا، اتنا الحمدللہ دین والے لوگوں نے اسلام بھی بھر دیا ہے۔ اب جو جاننا چاہتے ہیں اسلام کو تو ان کے لیے اسلام جاننا کوئی دشواری نہیں ہے، ان کے پاس ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا جاگے گی، سمجھیں گے مسلمان اپنے قرآن کو، اسلام کو، لیکن وہی سمجھے گا جس کا دل اللہ روشن کرنا چاہتا ہے۔ تو جو بھی آپ سننے والے ہیں، میری بات آپ کی سلیبس سے سورۃ انفال نکال دی گئی ہے، تو علیحدہ سے سورۃ انفال کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سورۃ انفال کیوں سلیبس سے نکال دی گئی، اس کے اندر آخر کون سی باتیں تھیں جو ہم سے یہ غیر مسلم چھپانا چاہتے تھے۔ تو یہ میری ریکویسٹ آپ سب سے، جو سلیبس پڑھنے والے ان سے بھی، اور جو سلیبس نہیں پڑھنے والے ان سے بھی، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں، جو کام کاج والے مرد ہیں، وہ ذرا ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو سنا کریں، اور صرف ٹرانسلیشن ہی نہیں، مکمل تفسیر کے ساتھ اس کو سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی چیز ہمارے سلیبس کے اندر تھی اور اس کو نکالا کیوں گیا، اس کے اندر کون کون سی وہ چیزیں تھیں جو کفر کے بارے میں نہیں تھی، وہ کون سی باتیں تھیں جو کفر کے بارے میں نہیں تھیں۔ اللہ ہمیں اپنے قرآن کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور قرآن کے داعی بنائے۔ اللہ ہماری اولادوں کے اندر اسلام کو جاری و ساری کر دے، اور قیامت آنے تک ہماری نسلیں جو ہیں وہ قرآن سے مستفید ہوتی رہیں۔ آئیں اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔